बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को आप सबसे पहले देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम क़ससुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आखिरी पार्ट जो है हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तूफ़ान की कैफियत यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो तूफ़ान आया था उसकी कैफियत का नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे को नसीहत करना। तूफ़ान की सूरत ये थी कि मुसलसल 6 माह तक चश्मे पानी उबलते रहे और आसमान से मुसलसल बारिश आती रही, हत्ता कि टीले पहाड़ सब कुछ इसमें डूब गए। कश्ती पानी के साथ ऊपर उठ रही थी। जिस तरह पानी ज़्यादा हो रहा था कश्ती ऊपर आ रही थी। जिस तरह अल्लाह उसे चलाता चलती जा रही थी। जब पानी भी ऊपर उठ रहा था और पानी की सतह ज़मीन से खासी बुलंद हो रही थी और पानी की लहरें पहाड़ की तरह आठ आठ कर एक दूसरे को टकरा रही थी। इस दौरान एक वाक़या पेश आया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा और उसको कहा कि बेटा, नाम उसका कन्यान था, कि मेरे साथ कश्ती में सवार हो। एक कहने लगा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर कन्यान जिसे कश्ती में सवार नहीं किया जाता, एक पहाड़ी के किनारे लगकर खड़ा और तूफान की हौलनाकियां देख रहा। इस दौरान एक वाक़या पेश आया। नूह अलैहिस्सलाम का काफिर बेटा कन्यान जिसे कश्ती में सवार नहीं किया गया था, एक पहाड़ी के किनारे लगकर खड़ा तूफान की ओर नाकियां देख रहा था। नूह अलैहिस्सलाम की इस पर नजर पड़ गई तो पिदराना शफकत ने जोश मारा। कहने लगे, बेटे ईमान ले आओ और हमारे साथ कश्ती में सवार हो। जिद्दी बेटे ने बाप की आरज़ू को ठुकराते हुए कहा, मैं अभी पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। इसके वहमो गुमान भी नहीं था कि पानी इतना चढ़ जाने वाला है, वो इस पहाड़ को भी अपने अंदर छुपा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने से कहा, बेटा किसी खबत में पड़े हुए हो, कोई मामूली सैलाब नहीं है बल्कि अल्लाह का अज़ाब है। आग की क्या हकीकत है, कोई चीज़ भी आज किसी को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती, इल्ला ये कि अल्लाह खुद ही किसी पर रहम फरमा दे। ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि एक पानी की तेज लहर उठी जिसने बेटे की तरफ रुख करके उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। ये काफिर नाफरमान सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के सामने तूफान में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगंबर भी इसकी कुछ मदद न कर सके। 6 माह पानी की मुसलसल सतह बुलंद होती रही, पहाड़ तक इसमें डूब गए। मुजरिमीन अपने अंजाम को पहुंच गए, उनमें से कोई भी इस अज़ाब से न बच सका। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि या अर्ज़ु रई माअकी व या समाउ अक़लिई, फरमाया कि ज़मीन अपना पानी अपने अंदर जज़ब कर ले, और अल्लाह के हुक्म से बारिश भी रुक गई। कुछ पानी हवाओं ने खुश्क किया और कश्ती जो है जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर टिक गई। ये पहाड़ इराक में मूसल शहर से कुछ फासले पर वाक़ है, आज भी इसी नाम से मशहूर है। नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ 2 बातें हनूज़ काबिल तहकीक है। एक ये कि आया तूफ़ान तमाम रुए ज़मीन पर आया था, सिर्फ कौम नूह के इलाके में आया था। अक्सर मुअर्रिख़ीन का इलाका ये तमाम रुए ज़मीन पर आया था। इसकी दलील ये पेश होती है कि दुनिया की सब अक़वाम की कदीम तारीख़ में तूफ़ान नूह का जिक्र मौजूद है, लेकिन कुरान इस बारे में खामोश है। अक़ली लिहाज से यही मुनासिब होता है कि तूफ़ान सिर्फ
اس علاقے میں آیا تھا جہاں کے مجرموں کو سزا دینا مقصود تھی، جہاں عذاب الہی کی تمام اتمام حجت ہو چکی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا اس دور میں پانی کا صرف یہی خطہ آباد رہا۔ سب اقوام کی قدیم تاریخ میں یعنی طوفان نوح کا ذکر مسئلہ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ فرمایا ونادى نوح ربہ، جس وقت نوح علیہ السلام نجات پا گئے، جب دیکھتے دیکھتے نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا اور ملول ہوئے تو اللہ سے اس انداز میں التجا کی، یا اللہ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، انہوں نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور وعدہ بھی سچا اور تیرا فیصلہ بھی سب حاکموں سے تو بہتر ہے، اور آخر جس کی کوئی اپیل بھی نہیں کہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل میں ہے، پھر اسے غرق کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نوح ایک بد کردار آدمی نبی کے اہل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز تمہارے اہل سے نہیں تھا، وہ تمہارا سلبی بیٹا تھا، دیکھو آئندہ مجھے ایسے جاہلانہ سوال نہ کرنا۔ فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نوح علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا، نوح میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے اس جہل کے بارے میں سوال نہ کرنا، اگر تم نے اس کے بارے میں سوال کیا تو نبی کے زمرے سے اٹھا کر تمہیں جہلوں کے زمرے میں ڈال دوں گا۔ جس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کی ڈانٹ سنی، کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں آئندہ ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہوگا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی أَکُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ، اللہ اگر میری اس خطا کو تو نہ معاف کرے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میرے اللہ میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا اس کے بعد حکم ہوا نوح ہماری طرف سے کیلا یا نوح اخبت بسلام منا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اللہ ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ تھے، یعنی کشتی سے اتر جاؤ، ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان عزیز دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ پھر اللہ نے ان پر کہا کہ فرمایا کہ نوح آخر ایک انسان تھے جو سوال نہیں کیا، بشری تقاضا مجبور ہو کر کیا تھا، باپ تھے فدرانہ جوش مارے، محبت نے جوش مارا، لہذا یہ اتنا بڑا گناہ معلوم نہیں ہوتا جس پر اس طرح عذاب نازل، مگر انبیاء کی تمام تر زندگی چونکہ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی لفظوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اس نمونہ کو پاک صاف بنایا جا سکتا ہے، اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اپنے لفظ کا احساس ہوا، کانپ اٹھے، فرمایا اللہ کی طرف رجوع کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی ٹوٹی پٹی گئی تو انہوں نے اسلام کو بذریعہ وہی اطلاع دی گئی کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا چلا جائے گا، لہذا کشتی سے سب سوار بخیریت عافیت اتر آؤ۔ یہ لوگ پہلے ہی ٹوٹی پہاڑ پر اترے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پر زمین پر اتر آئے۔ اس سیلاب کے بعد زمین سے پھل غلہ یا فرات پیدا ہوئے جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھی خوشحال ہو گئے، امن اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ان لوگوں کی اولاد سے بھی سرکش پیدا ہوں گے تو انہیں بھی اللہ اپنے دستور کے مطابق عذاب سے دوچار کرے گا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پیشتر ہے۔ اس دور کے مستند اور صحیح ترین حالات کی اطلاع دینا اللہ ہی کا کام ہے کہ اہل مکہ ان حالات سے بالکل بے خبر تھے، گویا کہ میرے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر وحی کے ذریعے یہ سارا قصہ تفصیل سے بتا دیا۔ بلاخر اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا ہوا، بلکہ ہر باطل کے معرکہ میں خواہ اس کا تعلق انبیاء سے ہو یا نہ ہو، بلاخر غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے، اور حق پرست انجام کے لحاظ سے بہتر رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اخروی زندگی میں بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی انجام بخیر ہوگا، اور یہ دونوں مطلب درست ہے۔ گویا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کے یعنی واقعہ کا آخری پارٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ مالک الملک حق و سچ بیان کرنے. آگے انشاءاللہ سلسلہ چلے گا. اس کے بعد حود علیہ السلام کا ہم ذکر کریں گے جو اللہ کے نبی تھے اور عادیوں کی طرف یعنی نبی بن کر آئے تھے. اللہ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ السلام علیکم.